السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلى وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ 22واں پارہ سورہ سبا کی آیت نمبر 3 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کافروں کا ایک عقیدہ یہ ذکر کیا ہے کہ کافر لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ قیامت آئے گی، نہ دنیا فنا ہوگی، اور نہ ہی پھر کوئی حساب و کتاب ہوگا۔ مرنے کے بعد کی جو حالات ہیں حساب و کتاب کے سلسلے میں، سزا اور جزا کے سلسلے میں، تو کافروں کا نظریہ یہی ہے کہ یہ سب چیزیں حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے، بس ایک افسانہ ہے، بس ایک قصہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، کافروں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ کافروں کا نظریہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار اور مشرکین تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دن و رات دعوت دیتے تھے، اسلام کی باتیں بتاتے تھے، تو وہ کافر کیا کہتے تھے کہ جس قیامت کے بارے میں آپ ہمیں ڈرا رہے ہو، جس قیامت کے بارے میں آپ ہمیشہ بتلاتے رہتے ہو، سنو لا تأتینا الساعة، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی، یعنی یہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، دنیا فنا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، یہ سب قصے اور کہانی کی بات ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، افسانہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قل بلا وربی لتأتینکم، قل بلا وربی لتأتینکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، کیا؟ بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے، لتأتینکم، قیامت تو آ کے رہے گی۔ اللہ رب العالمین نبی سے کہلوا رہا ہے کہ قسم کھا کر کے کہو۔ نبی بغیر قسم کے کہیں تو بھی سچ ہے، آپ سب سے سچے تھے، آپ صادق اور مصدوق تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی قسم کھا کر کے یہ بتا دو لوگوں کو کہ قیامت آ کر کے رہے گی۔ اس سے بات کی تاکید اور بات کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کہہ دو قیامت ضرور بضرور آ کر کے رہے گی۔ عالم الغیب، اور سنو بھولنے کی بات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو، عالم الغیب، جو قیامت برپا کرے گا اور جو سب کو فنا کرے گا اور قیامت کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہ ذات کیسی ہے معلوم ہے؟ سنو، عالم الغیب، وہ غیب کا جانکار ہے، غیب کا جاننے والا ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، ہر ڈھکی چھپی چیز کو جاننے والا ہے، ہر آگے پیچھے کے بارے میں جاننے والا ہے۔
لا يعظب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وہ عالم الغیب، چاہے زمین میں کوئی چیز چھپی ہو، چاہے ایک ذرہ ہو زمین میں، یا ایک ذرے کے برابر آسمان میں کوئی چیز ہو، یا اس ذرے سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا کوئی چیز چھوٹی ہو یا کوئی چیز بڑی ہو، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. اور اللہ رب العالمین ان چیزوں کی نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور کبھی ان چیزوں سے تھکتا نہیں ہے. کبھی ان چیزوں سے رب العالمین کو تھکاوٹ نہیں آتی ہے، کبھی ان چیزوں سے اللہ رب العالمین غافل نہیں ہوتا ہے. وہ معمولی سے معمولی چیز کو بھی جانتا ہے. ذرے کے برابر بھی اگر کوئی چیز زمین اور آسمان میں ہو، وہ چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. اللہ رب العالمین کے علم کامل یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اس رب کے پاس ہم کو دوبارہ واپس کیا جائے گا، پھر وہاں حساب و کتاب ہوگا. اچھوں کو ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے گا، بروں کو ان کی برائی کا برا ٹھکانہ ملے گا. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دن کے آنے کی فکر کریں، اور قیامت کے بعد جو معاملات انجام پانے والے ہیں اس کی فکر کریں اور آخرت کی تیاری کریں. ہمارے سماج میں یا ہمارا جو نظریہ بنتا چلا جا رہا ہے، بہت سارے مسلمان ایسا کام کرتے ہیں، ہم اور آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کو مرنا ہے اور قیامت آئے گی. ہم مسلمان جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کا نظریہ یہ ہے، جن کا ایمان یہ ہے کہ پھر حساب و کتاب ہوگا، قیامت قائم ہوگی، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جنت اور جہنم ہے، جہنم میں مجرموں کو داخل کیا جائے گا، جنت میں اللہ کے نیک بندوں کو داخل کیا جائے گا. یہ ساری حقیقتیں ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان رکھنے کے بعد اس قدر نادان اور اس قدر بھولے بن جاتے ہیں کہ پھر ایسے کام کر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کا ایمان تھا کہ نہیں تھا. اگر ایمان ہوتا، اگر یقین ہوتا، تو پھر ایسے جرائم اور ایسے معاصی اور ایسے خطرناک معاملات میں دوچار نہیں ہوتے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آخرت میں ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہم سے حساب و کتاب ہوگا، ہم کو اس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آخرت پر یقین رکھیں اور آخرت کی تیاری کریں، گناہوں سے بچیں، حقوق اور معاملات میں بالکل صاف اور ستھرے بنیں، کسی کا حق نہ دبائیں، ناحق کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی پر ظلم نہ ڈھائیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو آخرت پر یقین رکھنے کے ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.